اس لیے کہ بھارتی اس کے علاوہ کوئی دوسری بات سمجھتے نہیں ہیں۔ مذاکرات سے اگر یہ مسئلہ حل ہو رہا ہوتا تو مذاکرات کے تو پتہ نہیں کتنے دور ہوئے ہیں، اور پھر خود ہمارے یہاں سے اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں اس موقع پر کہ جب پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے یوم سیاہ منا رہی ہے، ہم پاکستان کے اندرونی معاملات کو کشمیر کے حوالے سے زیادہ نہیں اجاگر کرنا چاہتے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایسے لوگ، ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو کشمیریوں کی قربانی کو ایک طرف رکھ کے مودی سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں تو پاکستانی قوم انہیں نشان عبرت بنا دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے اگر آپ مودی سے تجارت اور دوستی اس کی پینگیں بڑھائیں گے تو پاکستانیوں کی طرف سے تمہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور قوم سے جھوٹ مت بولو کہ کیا کریں، پڑوسیوں سے دوستی کرنی پڑتی ہے، اور ہم تو ابھی میاں صاحب نے فرمایا تھا، بڑے میاں صاحب نے، کہ میں تو جو ہوں مودی سے دوستی کا خواہاں ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ آتے ملاقات ہوتی، ہم تو جو ہے وہ بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ چاہو کشمیر میں کرو، ہمارے نوجوانوں کو پیلٹ گنوں سے فائرنگ کر کے نابینا کر دو، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت تاراج کر دو، اور ہم تم سے دوستی کریں گے۔ میاں صاحب یہ دوستی آپ افغانستان سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو برادر اسلامی ملک ہے، اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں یا کچھ اقدامات ایسے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، اور اگر ان کی حکومت کی غلطی بھی ہیں تو بیٹھ کر بات کیجئے۔ آپ اپنی حکومت سے، اپنے چھوٹے بھائی سے کیوں نہیں کہتے یہ بات کہ اس مسئلے کو ریزالو کریں؟ آپ تو سب کچھ حاصل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، ساری مرضی کے قوانین ان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر طے کر رہی ہے، عدلیہ پہ کس طرح قبضہ کرنا ہے، سارے کام چل رہے ہیں۔ لیکن جو کام کرنے کا ہے کہ اپنے اس پورے خطے کو ہم محفوظ کریں، افغانستان کے ساتھ بامانی باوقار مذاکرات کر کے مسائل کو ریزالو کریں، دہشت گردی سے نجات پائیں، اور اپنی توجہ مشرقی بارڈر پہ لگائیں، کشمیریوں کی آزادی کو فوکس کریں، تو آپ بجائے اس کے کہ افغانستان سے معاملات کو طے کریں وہاں خراب کریں اور بھارت سے دوستی کی بات کریں، یہ خارجہ پالیسی کسی صورت میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ہم نہ کسی سے غیر ضروری طور پر لڑنا چاہتے ہیں، نہ بھڑنا چاہتے ہیں، نہ جنگ چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے خون کا سودا کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ بات اب حکومت کی بھی اور پاک افواج کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری خبریں جو جنرل باجوہ کے زمانے کی چل رہی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ باجوہ صاحب نے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے کشمیر کا سودا کر لیا، اور جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا تھا اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت شامل تھی، ظاہر اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی وضاحت کرے پوری طرح، اور یہ پاک فوج کی بھی ذمہ داری ہے کہ قوم کے سامنے حقائق لے کر آئیں۔ یہ جو کنفیوژن پھیلتا ہے اس کے نتیجے میں معاملات خراب ہوتے ہیں، بھارت طاقتور ہوتا ہے، پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہم اس لیے زیادہ اجاگر نہیں کر سکتے کہ ہماری معیشت بہت خراب ہے۔ تو بھائی معیشت آپ ہماری جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کیا تھی؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی تو ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے نتیجے میں ہمیں عزت ملی۔ اور یہ معیشت خراب کس نے کی؟ پاکستان میں فوجی جنرلوں کی حکومت رہی ہے یا ان کی نرسری میں پروان چڑھنے والے نام نہاد سیاستدانوں کی؟ تو اگر معیشت خراب کی ہے تو انہی لوگوں نے کی ہے، انہی کے جونیئر پارٹنر بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے ہیں، انہی کے جونیئر پارٹنر جو ہے وہ سسٹم کو چلانے والے وہ چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں تعلیم سے محروم کیا، ہمارے بچوں کو 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے اس عمر میں۔ انہوں نے ہی ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے محروم کیا ہے، انہوں نے ہی ہمیں دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہونے دیا۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہاں پہنچ رہی ہے؟ کیا وقت کے تقاضے ہیں؟ یہاں پر بنیادی تعلیم مہنگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو سرکار میں بھی مہنگی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو غریب لوگ کہاں سے اور مڈل کلاس لوگ کہاں سے پڑھائیں اپنے بچوں کو؟ تعلیم سے یہ محروم کرتے ہیں، آئی پی پیز کے چنگل میں ہمیں یہ ڈالتے ہیں
ہزاروں ارب روپے پاکستانی قوم وہ ادا کرتی ہے جو بجلی بنتی نہیں ہے۔ یہ زراعت کے پورے شعبے کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ چند لوگ جن کی حکومت یہاں پر 77 سال سے ہے اور پورے نظام پر ان کا قبضہ ہے۔ ہر پارٹی میں ان کے بندے ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان ہوتا ہے، ایک نون میں ہوتا ہے، ایک پی ٹی آئی میں ہوتا ہے بندہ، ایک جو ہے پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے، ایک فوج میں ہوتا ہے، ایک عدلیہ میں ہوتا ہے، ایک بیوروکریسی میں ہوتا ہے، اور پورے ریجن کے اوپر، اپنے علاقے کے اوپر ان کا راج ہوتا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے پوری سوسائٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو معیشت کس نے خراب کی ہے؟ جس 40 سال سے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے پنجاب پہ اور پاکستان میں، آگے پیچھے کر کے کرتے رہتے ہیں، ان 40 سال میں آپ نے کیوں معیشت خراب کر کے دی ہے ہمیں؟ نہ یہ غلط قسم کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ اگر معیشت دیکھنی ہے تو جائیں گروسری سٹور پر، جو آپ سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ملک کی معیشت کیا ہے۔ ملک کی معیشت شہباز شریف کے اعداد و شمار سے نہیں پتہ چلے گی، اورنگزیب، کیا نام ہے ان کا، اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ، ان کے اعداد و شمار سے نہیں پتہ چلتی۔ ملک کی معیشت اور مہنگائی کا حال کریانہ اسٹور پہ پتہ چلتا ہے۔